السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، پہلے تو میں یہ دو آپ کو ٹویٹ دکھاتا ہوں، اور یہ ٹویٹ پہ اعظم سواتی صاحب کہنا بھی شرمندگی کی بات ہے۔ ایک ایسے شخص کو جو تقریباً 80 سال کی عمر ہو چکا ہے اور اپنی سیاسی کیریئر مختلف سیاسی جماعتوں سے گزار کے پی ٹی آئی میں آئے ہیں، اور پی ٹی آئی میں ان کو عمران خان کیا جگہ دیتے تھے اور کس طرح یہ باہر بیٹھے ہوتے تھے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا۔ میں تو آج اس ٹویٹ پہ جانا چاہتا ہوں، اور جو بھی محب وطن پاکستانی ہے جو اپنی فوج سے محبت کرتا ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، اخلاقیات کو سمجھتا ہے، تنقید کو سمجھتا ہے، وہ ذرا دیکھے کہ یہ ٹویٹ میں اس شخص نے کیا جملہ کہا ہے۔ ایک حقیقت ٹی وی کا ایک سوال ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، تو اس پہ جواب اس نے کیا دیا ہے جنرل قمر باجوہ صاحب کے لیے، اور ایک جو خود اس نے ٹویٹ کیا ہے جس کے اوپر فیصل نصیر کے بارے میں کیا الفاظ ادا کیے ہیں۔ میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں اپنے لاکھ اختلاف کسی سے ہوتے ہوئے، کتنا ہی میرا اختلاف ہو جائے، میں کسی شخص کے لیے ایسے الفاظ ادا کروں، اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو اس وقت سرونگ آرمی چیف ہیں اور سرونگ ڈی جی سی ہیں۔ مثلا مجھے یہ بتائیے کہ بھارت کے اندر آپ نے کبھی کسی سیاستدان کو ٹویٹ کرتے ہوئے اپنے ڈی جی سی رینک کے کسی جنرل کو، آرمی چیف کے رینک کے کسی جنرل کو اس طرح کی گھٹیا گفتگو کرتے ہوئے دیکھی ہے جس میں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے؟ بڑا قمر باجوہ صاحب، جنرل صاحب، آپ نے یہ جو جملہ کہا نا، اور واقعی ہم سب سوچتے ہیں، میں جب باہر نکلتا ہوں اور میں لوگوں سے ملتا ہوں تو میں یہ سوال مجھ سے کی جاتا ہے کہ آخر فوج کیا کمزور ہو گئی ہے، بزدل ہو گئی ہے، یا فوج کے اندر کوئی کمزوری ہے، یا کوئی فوج کی کمزوری ان پی ٹی آئی والوں کے پاس، عمران خان کے پاس ہے کہ جانور بھی کہہ رہے ہیں، تو غدار بھی کہہ رہے ہیں، تو بے شرم بھی کہہ رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا جملہ ادا کر رہے ہیں، اور نام لے کے ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ فیصل نصیر ہو، الزامات لگا رہے ہیں، سنگین الزامات لگا رہے ہیں، اور غدار کہہ رہے ہیں وہ آرمی چیف کو، موجودہ ڈی جی سی کو، اور مختلف عہدوں میں بیٹھے ہوئے بریگیڈیئرز کو، سیکٹر کمانڈر کو، اور فوج خاموش ہے۔ اور اس دن قمر باجوہ صاحب نے کہا کہ ایک حد ہو گئی ہے، ہم خاموش ہیں۔ چلیں، قمر باجوہ صاحب، آپ نے بہت برداشت کا مظاہرہ کیا، جنرل صاحب آپ نے واقعی بہت برداشت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس حد تک جانے والے کو پاکستان کی فوج معاف کرے گی۔ آپ نے برداشت کیا، لیکن آنے والا یا کل کوئی شخص ایسا ہوتا وہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب ہیں، آفیشیلی بھی، ہر لحاظ سے بھی سارے اختیارات ان کے پاس ہیں۔ جب وہ ریٹائر کریں گے تو جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف آئیں گے، پھر ان کی پالیسی ہوگی، ان کے اختیارات ہوں گے، ان کی باتیں ہوں گی، ان کی طاقت ہوگی، ان کا جو کچھ بھی رویہ ہوگا۔ لیکن ابھی آپ موجود ہیں، اور آپ کی موجودگی میں ایک نام نہاد پولیٹیشین جو اپنے آپ کو اعظم سواتی کہتا ہے، اپنے آپ کو بزرگ کہتا ہے، ٹی وی میں بیٹھ کے جو ہے وہ رو کے امپریشن یہ دیتا ہے، وہ شخص اپنے ادارے کے دو اہم ذمہ داران کے بارے میں کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ میں نے دونوں ٹویٹ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، دیکھیں، آپ خود غور کریں۔ تو کیا اب بھی فوج خاموش رہے گی؟ کیا اب بھی آرمی چیف خاموش رہیں گے؟ کیا آنے والے آرمی چیف خاموش رہے گی؟ کیا سیاچن اور سرکریک میں بیٹھے ہوئے اس سپاہی سے پوچھئے جو یہ دیکھے گا کہ اس کا کمانڈر ان چیف کو، اس کے چیف کو، یا ڈی جی آئی ایس آئی کے جو انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے چیف کو اس طرح سے ایک شخص اس طرح کی گالی دے رہا ہے جو پاکستان کیا، دنیا کیا، انڈیا کیا، دنیا کے کسی بھی ممالک میں کوئی سیاستدان اس طرح اپنے ادارے کے سربراہوں کو اس طرح گالی نہیں دے سکتا؟ تو کوئی اس کا حل تو ہوگا۔ کیا اس طرح اگر آج اعظم سواتی کو آپ نے چھوڑ دیا تو کل دوسرا سواتی پیدا ہوگا، پرسوں پھر تیسرا سواتی پیدا ہوگا، اور چوتھا، اس طرح ایک لائن لگ جائے گی۔ تو اس لیے پاکستانی قوم کی اپنے ادارے سے یہ التجا ہے کہ ہم کسی سے بدلہ یا
آپ کے انتقام کی بات نہیں کرتے ہیں لیکن تحفظ کی بات کرتے ہیں. اگر آج آپ اس ادارے کو تحفظ نہیں دے سکے آرمی چیف ہونے کی بنیاد پہ, ڈی جی سی ہونے کی بنیاد پر, اور یہ شخص اس طرح کے مغالطات بک رہا ہے, تو پھر آنے والے تو کوئی بھی شخص کسی بھی عہدے کو داغدار کر سکتا ہے اور اس کو کچھ نہیں کیا جائے گا. پھر تو راہ چلتے ہوئے کوئی شخص جو ہے نا وہ بھی گالی دے دے گا. تو اس کا سدباب ہونا چاہیے, بہت سخت ہونا چاہیے, اور ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو عبرت کا نشان بنائے. کیوں آپ یہ سب چیزیں کون سن کے ہنس رہا ہوگا؟ جو پاکستان کا دشمن ہے, جو پاکستانی فوج کا دشمن ہے, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے, جو اسلامی نظریہ پاکستان کا دشمن ہے, وہ جو آئین کا دشمن ہے, جمہوریت کا دشمن ہے, ملک کا دشمن ہے, ٹھیک ہے, تو وہ خوش ہو رہا ہوگا. اور یہ جو گفتگو ہے, یہ جو لائن ہے, اس کے اوپر یقیناً ادارے کو ریئیکٹ کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے جو پاکستان کے اہم ترین ادارے کے سربراہوں کو, آپ کے اختلاف ہیں آپ جائیں کورٹ میں, آپ کے اختلاف ہیں آپ اختلاف رکھیں, آپ کے اختلاف ہیں آپ کے پاس عدالتیں ہیں, آپ کے پاس دوسرے قانونی پلیٹ فارم ہیں, لیکن اس طریقے سے میڈیا میں آ کر آپ ادارے کے سربراہ کو اور ادارے کے ایک سربراہ دوسرے سربراہ کو اس طرح کے الفاظ ادا کریں گے, تو یہ الفاظ اس طرح کا ادا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ملک دشمن ایجنڈے کو فالو کر رہے ہیں, اور آپ کے اندر جو غلاظت ہے وہ باہر آ رہی ہے. لیکن اس غلاظت کے باہر آنے پر پاکستان کے محب وطن, پاکستانیوں اور محب وطن ادارے کو ریئیکٹ کرنا چاہیے. یہ تو ایک چیز تھی. دوسرا یہ کہ سننے میں آ رہا ہے کہ جناب اب جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف ہو گئے ہیں, تو اور دوسرے جنرل جو ان کے نیچے ہیں, حالانکہ سپر سیٹ نہیں ہوئے ہیں لیکن وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. اور یقیناً اس میں دو نام, بڑا نام جو ہے وہ جنرل اظہر کا سننے میں آ رہا ہے, اور دوسرا فیض حمید صاحب کا سننے میں آ رہا ہے. فیض حمید صاحب کو کنٹروورشل کس نے بنایا؟ فیض حمید صاحب انتہائی اچھے نفیس انسان تھے, بہت اچھے جنرل تھے, بہت ہی, جب ڈی جی سی بنے تھے تو اس وقت میری ملاقات ہوئی تھی ان سے, بہت ہی کیئرنگ تھے, محبت کرنے والے تھے, ان کا انداز بہت اچھا تھا, ان کا رویہ بہت اچھا تھا. لیکن اس اہم ترین جنرل کو استعمال کیا عمران خان نے اپنے مقاصد میں. انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, جنرل حمید سے بھی بہت سارے جنرلوں سے پہلے بھی غلطی ہوئی ہے, جنرل فیض سے بھی غلطی ہوئی ہے, لیکن جنرل فیض نے بھی, اور جس طریقے سے دوسرے اہم ترین لوگوں نے عمران خان کو نہیں پہچانا تھا, وہ نہیں جانتے تھے کہ عمران خان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں. کتنے محسن ہیں, خود دیکھیں آرمی چیف, کتنی آرمی چیف کی خدمات ہیں ان کے لیے. آرمی چیف کی خدمات یہ ہے کہ آرمی چیف ظاہر چیف تھے, اسٹیبلشمنٹ ان کے نیچے تھی, فوج ان کے نیچے تھی, الزام ہے ان پہ. انہوں نے کہا بھی کہ 2018 کے الیکشنز کے اوپر ان پر الزام ہے کہ وہ لے کر آئے ہیں, پھر 3.5 سال 7 ماہ ان کو پالا ہے انہوں نے, ان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا, بچایا مسائل سے, انٹرنیشنلی, فائنینشلی, سب چیزوں سے, FATF تک میں اس میں کام کیا. آج صرف اختلاف کی بنیاد پر یہ پی ٹی آئی والے عمران خان سے لے کر ان کے دوسرے لوگ اور سوشل میڈیا, اور اس کو تو چھوڑیں, اب اعظم سواتی ایسے الفاظ دے رہے ہیں, اپنے محسنوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. یہ دیکھیں آئندہ بھی کوئی آرمی چیف یا آرمی آفیشلز یہ ایک نظارہ دیکھ لے کہ ان کے ساتھ آؤٹ آف وے جا کے حمایت کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے پاکستان آرمی کو پی ٹی آئی سے محبت کرنے, پی ٹی آئی کو لانے, پی ٹی آئی کو ایکسٹرا آرڈینری سپورٹ کرنے, پی ٹی آئی کے لیے اپنے رینک اور اپنی پوزیشن کو خراب کرنے کے لیے. جنرل فیض سمیت, جنرل قمر باجوہ سمیت تمام جنرلز کے لیے جو ابھی بھی پاکستان آرمی کا حصہ ہے, ایک سپاہی سے لے کے ایک آرمی چیف تک, سب کو اس بات کا اب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کیا پارٹی ہے, اس کے لوگ کیسے ہیں, اور اس کی قائد کیسا ہے. یہ اپنے محسنوں کو بھی نہیں بخشتے, دشمن کو تو بہت دور کی بات ہے.
تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑی نصیحت فوج کے لیے. آج تک پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے فوج کے ساتھ اختلاف رکھا, جملے بھی سخت استعمال کیے, تنقید کی بھی کی, لیکن ایون الطاف حسین نے, لیکن اس طرح کا میں نے نہیں سنا. ایسے گالیاں دی جا رہی ہوں, ایسے ابیوز لینگویج استعمال کیے جا رہے ہوں, غدار کہا جا رہا ہو. تو یہ سبق ہے پاکستان کے اہم ترین اداروں جو ابھی سرونگ میں ہیں یا جو عہدے میں بیٹھے ہیں, جو کل عہدے میں بیٹھائیں گے, سب کے لیے ایک سیاچن سے لے کر سر کریک سے لے کر جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے سارے جنرلز کے لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور اعظم سیاتی جیسے لوگوں کی آپ نے ایکسٹرا آرڈینری غیر قانونی غیر آئینی فیور نہیں کی تو پھر آپ تیار ہو جائیں, آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. اور آپ نے غیر آئینی غیر قانونی حمایت کی, جب تک کرتے رہے, اپنا ضمیر بیچتے رہے, توڑتے رہے, کرتے رہے, اس وقت تک یہ شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور آپ کو ایک پیج پہ کہہ رہا ہوگا. لیکن جیسے ہی آپ نے ضمیر کے اوپر فیصلہ کیا, آئین کے اوپر چلے, میرٹ کی بات کی, وہاں اس قسم کے لوگ آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے. جنرل فیض حمید صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, میرا خیال ہے ظاہر ہے اب ان کا ٹینیور بھی سخت رہا ہے. عمران خان نے ان کو بدترین طریقے سے استعمال کیا ہے اور اب آنے والا جو ہے ظاہر ہے 3 سال ان کا ہے, اس وقت تک وہ ریٹائر ہونا ہی ہونا ہے. تو اچھا فیصلہ ہے ان کا. میں سمجھتا ہوں جنرل فیض حمید صاحب اگر ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ریٹائر ہوں, اور ان سے جو غلطیاں ان کی ہوئی ہیں اور خاص طور پہ اس شخص نے جو استعمال کیا ہے ان کو اور اس اہم ترین جنرلز کو ضائع کیا ہے, اس سمیت اور بھی کچھ لوگ ہیں جنرل جن کو استعمال کیا ہے اس شخص نے, اور آج یہ استعمال کرتے ہیں اور ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں, یاد رکھیے گا. تو بہتر ہے کہ وہ اب جائیں اور جا کے اپنا, اور اگر جاتے ہیں کوئی ہم نہیں کہہ رہے, ہم نے سنا ہے, تو جاتے ہیں تو ضرور جائیں اور اپنا ایک راستہ نکالیں اس شخص پہ. اب دیکھیے گا جیسے ہی اب اور دیکھیں اب, اور وہ وقت ہو چکا کہ اب آپ آرمی چیف نہیں بن سکتے کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے. تو اب عمران خان کے لیے جنرل فیض حمید ایسے ہی ہیں جیسے جنرل باجوہ, جنرل فیصل نصیر ایسے ہی ہے. اب کوئی اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ان کے مطلب کے کام کے اب نہیں رہے. یہ عمران خان کی فطرت میں ہے, یہ عمران خان کی حیت میں. تو یہ چند باتیں تھیں. اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج جلسہ ہے اور اس جلسے میں عمران خان صاحب آج سرپرائز دینے والے ہیں. لوگوں کو بلایا ہے انہوں نے, دیکھیں. اور اب لوگ آتے ہیں, کتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں جلسے میں, ان کے لوگ آتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور بڑا گورنمنٹ نے ان کو اسپیس دیا ہوا ہے. 4 صوبوں سے لوگ انہوں نے بلائے ہیں, تو ظاہر ہے ایک تعداد تو آئے گی, لیکن یہ یہاں پہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. جنرل باجوہ محسن تھے اس کے, یہ جنرل باجوہ اس کے قاتل تھے. یہ فیصلہ وقت کرے گا, یہ فیصلہ قوم دیکھ رہی ہے. یہ فیصلہ جو ہے عمران خان کی حیت اور عمران خان کی ساری کی ساری جو اس کا وہ ہے اندر کا, وہ سب دیکھ رہا ہے. تو اب ان صاحب کو میں تو وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس پہ چھوڑنا نہیں چاہیے. ایکشن ہونا چاہیے, لیگل ایکشن ہونا چاہیے. پاکستان آرمی کے چیف, پاکستان آرمی کے ڈی جی سی کے چیف کو اس طرح گالی کوئی سیاستدان دے تو اس کو عبرت کا نشان بنائے. اور اگر کوئی فوجی بھی گالی دے اس طرح اوپن آ کر کسی سیاستدان کو تو اس کو بھی بنائے. لیکن یہاں تو اعظم سواتی بالکل کھل کے آ گیا, اور وہ یہ سب باتیں عمران خان کے شے پہ کر رہا ہے. ورنہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان نہ چاہیں اور اعظم سواتی یہ جملہ کہہ دیں, کبھی نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.